ادا ہی سے والد صاحب کا چہرہ مسکرا رہا ہے، ویسے بھی ایسے اتنا اوپر کر کر کے دے رہے ہیں الحمدللہ۔ کیا بات، ہاں، یہ ہوتی ہیں محبتیں۔ بے اور شک، یقیناً باپ کا کلیجہ کلیجہ ہوتا ہے، دل دل ہوتا ہے۔ جی جی، باپ کے لبوں پہ جب مسکان آتی ہے تو ہر بیٹے کو اپنے نصیبے پہ ناز کرنا چاہیے۔ ہاں، یقیناً ناز کرنا چاہیے، یقیناً ناز کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ کے مسکرانے کا سبب بنائے۔ بے شک، اور اگر کوئی بیٹا اپنے باپ کے مسکرانے کا سبب بن جائے تو پھر اس کی دنیا بھی کامیاب رہتی ہے، آخرت بھی کامیاب رہا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ دولہ میاں کو دیکھا تو تھا تھوڑی دیر کے لیے، اللہ کرم فرمائے، ان کے وجود پہ بڑا مختصر وجود لے کے تشریف لائے تھے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے اور آمین، تمام تر شادی کی بہاریں عطا فرمائے، آمین، ہے کہ نہیں ہے؟ اور مسکراتا ہوا چہرہ تھا۔ آصف بھائی تم کہاں چکر لگاتے رہو گے، تم تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چکر لگاتے لگاتے چکر آ جائے تم۔ ہاں، بیٹھ جاؤ، تمہیں کل تک بہت کام لینا ہے آپ سے۔ جی اور جی، خاص خیال رکھیے گا قاری اسم محمد صاحب ان کا، یہ بہنوئی جو ہوتے ہیں نا کل کے دن کے لیے بڑے خاص ہوتے ہیں، بہت خاص ہوتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ ذرا سا سسٹم ان کا ہٹ گیا نا تو پھر خیر نہیں ہے۔ جی فرما رہے، اللہ سلامت رکھے، بااخلاق آدمی ہے اور دامادوں کو بااخلاق ہونا بھی چاہیے۔ بے شک، موچڑ داماد اچھا نہیں لگتا، یاد رکھیے گا، میرا ہو یا آپ کسی کے گھر کے جی داماد ہو، جی، بااخلاق ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک بندہ اپنی بیٹی دے کر کے تجھے بیٹا بناتا ہے۔ کیا بات ہے، یہ سچی بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا انسان کے دنیا میں 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3 باپ، زبان سے بولیں گے آپ؟ 3 باپ، تقریر تو خیر الگ مواقع ہوتے ہیں تقریر کے، اب تو بس خالی میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ سے باتیں ہو جائیں تو وہی کافی ہے۔ بے شک، بے میرے شک، نبی نے فرمایا انسان کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے باپ؟ 3 باپ، 3 باپ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 جس کے ذریعے سے تم دنیا میں آئے، آہا، اس کو حقیقی باپ کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 جس نے تمہیں علم سکھایا یا کوئی ہنر سکھایا، اس کو استاذ کہا جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ سبحان کیا اللہ، ہے؟ باپ، وہ بھی تمہارا باپ ہے۔ کسی استاذ کو اگنور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو تو شہرتوں کے آسمان چھو رہا ہے، آج جو تو بلندیوں کی طرف جا رہا ہے، یقین جان تجھے انگلی پکڑ کر کے تیرے باپ نے چلایا ہے، بے مگر شک، جینے کا شعور تجھے تیرے استاذ نے دیا ہے۔ سبحان نبی اللہ، نے فرمایا ایک وہ جس کے ذریعے سے تو دنیا میں آیا، اس کو بھی تیرا باپ کہا جاتا ہے، وہ بے شک، حقیقی باپ ہے تیرا۔ آگے نبی فرماتے ہیں وہ جس نے تجھ کو علم سکھایا، اس کو استاذ کہتے ہیں۔ نبی سبحان فرماتے اللہ، ہیں وہ بھی تیرا باپ ہے۔ اب آخری بات سنے، جس بات کی وجہ سے میں نے پیغام نبی آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ انسان کے دنیا میں 3 باپ ہوتے ہیں۔ کتنے باپ ہوتے ہیں؟ 3 باپ ہوتے ہیں۔ ایک باپ جس کے ذریعے سے دنیا میں آئے، دوسرا باپ جس نے علم سکھایا، استاذ اس کو کہا جاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک باپ وہ ہوتا ہے جو اپنی بیٹی دے کر کے تجھے بیٹا بنایا کرتا ہے، یعنی کہ تیرا سسر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو میری قوم کے جوانوں، جس طرح سے ہم اپنے باپ کی عزت کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے سسر کی عزت کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے باپ کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح سے سسر کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے پلکوں پہ اپنے باپ کو بٹھاتے ہیں، اسی طرح سے پلکوں پہ بٹھانا سسر کو بہت زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ سسر صرف سسر نہیں ہوتا، بلکہ نبی فرماتے ہیں اپنی بیٹی دے کر کے تجھے اپنا بیٹا بناتا ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر، اپنی کیا بیٹی دے بات کر ہے، کے، اپنی بیٹی دے کر کے ماشاء تجھے اپنا، زور سے بولیں، تجھے بیٹا اپنا بناتا ہے، بیٹا بناتا ہے۔ ہائے ہائے بات ہائے، سمجھ میں آئی قاری صاحب؟ کیا بات ہے، واہ واہ، اپنی کیا بیٹی دے کر اصلاح کے ہے، تجھے اپنا بیٹا سبحان بناتا اللہ، ہے، اپنی واہ واہ بیٹی دے واہ، کر کے تجھے اپنا بیٹا بناتا ہے۔ بے یاد شک، رکھو بے بہت شک، ساری شادیوں میں شرکت کی ہوگی، اور ہائے میں ہائے اگر آپ ہائے، سے پوچھنے لگوں یہ شادی ہے کیا، ہر ایک جوان کہے گا یہ تو مصطفیٰ کی سنت ہے، یہ ہائے تو ہائے، پیغمبر اسلام کی عظیم سنت ہے، واہ، بتائیں یہ شادی سنت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، جب مصطفیٰ کریم کی سنت پہ عمل کیا جاتا ہے تو وہی عبادت بن جایا کرتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جہاں باپ اپنے بیٹی کی شادی کی صورت میں عبادت کرنے چلا ہو، جہاں بھائی اپنے
भाई की शादी की सूरत में इबादत करने चला हो, जहां माँ अपने बेटे की शादी की सूरत में इबादत करने चली हो, जहां बहनें अपने भाई की शादी की सूरत में इबादत करने चली हो, एक लम्हे के लिए मुझे बताएं उन जगहों पे अगर गीत गाए जाएं क्या अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? उन जगहों पे डीजे बजाया जाए क्या अल्लाह की बरकतें नाजिल होंगी? याद रखना हरगिज़ नहीं होंगी, इसलिए कि शादी मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है और सुन्नत को अदा करना ये इबादत है। जहां इबादत करने तुम चले हो, अल्लाह अकबर, डरो अल्लाह के खौफ से, इसलिए कि आज हमारे घरों में बेहयाइयों का मुजाहरा होता है, आज हमारे घरों में बेहयाई को फरोग दिया जाता है। कहीं बहन लेकर के ढोलक बजाने के लिए आती है, कभी माँ लेकर के ढोलक बजाने के लिए आती है। और खुदा के बंदो, इस पे रहम करो, इस जोड़े पे रहम करो, इसलिए कि ये जो जोड़ा अज़दवाजी जिंदगी में मुंसलिक होने के बाद एक अजीम जिंदगी का आगाज करने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेहयाई की वजह से इस जोड़े के जरिए से जो नस्ल दुनिया में आए, कहीं वो नस्ल तुम्हारी बेहयाई का शिकार ना हो जाए। डरो अल्लाह के खौफ से, इस पे रहम करो, इसकी आने वाली नस्लों पे रहम करो, इसलिए कि जब घरों में शादी का माहौल पैदा होता है, याद रखना बरकतें उन्हीं घरों में आया करती हैं जिन घरों में अल्लाह की इबादत हुआ करती है, जिन घरों में कुरान की तिलावत हुआ करती है, जिन घरों में मुस्तफा की हदीस को पढ़ा जाता है। आज कारी आस मोहम्मद के घर में शादी की तकरीब सजी है, याद रखना यहाँ कुरान की तिलावत भी हुई है, यहाँ मुस्तफा की नात भी हुई है और यहाँ मुस्तफा की बात भी हो रही है। याद रखना अगर सारी दुनिया मिलकर के बद्दुआएं करे, याद रखना शादी की तकरीब में आज जो आप बैठे हैं, जो जिक्र आप सुन रहे हैं, अल्लाह इस जिक्र के सदके सारी आने वाली मुसीबतों को दूर फरमा देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, बलाओं को टाले, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान ऐसी अल्लाह। महफिल की वजह से बलाएं टलती हैं। खुले दे दो, जोर से बोले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इतना जोर से बोल दे कि मैं सुन सकूं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए कि मेरी कुव्वत समात पस्त हो सकती है जी। आप इससे और हल्के बोलेंगे, मदीने के मुस्तफा समात करें। वाह 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 ये वाह, ईमान है ना? क्या मैं बात नहीं है। सुन सकता मगर मदीने के मुस्तफा सुनेंगे। वाह, शादियां बहुत देखी हैं हमने, बहुत गए हैं शादियों में, बहुत छुआरे खाए हैं, आज तक बहुत बारात में गए हैं, गए ना? सुभान अल्लाह गए सुभान ना? अल्लाह, हाँ, अल्लाह करे कि जो लोग सुभान छुआरे के अल्लाह। मुस्तहिक हैं यकीनन वो बांटने वाले बन जाएं। सुभान, अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन बांटने वाले। ये दुआएं, कभी कभी ये दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाती हैं तो जल्द छुआरों का इंतजाम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कारी आस मोहम्मद साहब कबिला, आपको तवज्जो की जरूरत है, तवज्जो की भी और छुआरों की भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आमीन, आमीन। बड़े बड़े मुखलिस लोग हैं, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा कि मैं आखिर कहाँ बोल रहा हूँ। मुझे क्या लग रहा है बात कि मुस्तफा के दीवानों के सामने बात। वाह 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 वाह, बहुत शादियां देखी क्या हैं बात आपने। है। आओ तारीख इस्लाम की एक शादी में आपकी निगाहों के सामने रखो। हाय, हाय, अल्लाह हाय। अकबर, इज्जतों वाले नबी की इज्जतों वाली बेटी, नाम है सैयदा फातिमा। सुभान क्या नाम है? सैयदा फातिमा। सैयदा शोहर फातिमा। का नाम है अली, अल्लाह, शोहर का नाम है अली, शोहर का नाम है अली। एक यहूदी के बाग में काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, अबू बकर हाय, दौड़ हाय। करके जाते हैं, उमर भी दौड़ करके जाते हैं, वाह। उस्मान भी दौड़ करके जाते हैं। जाकर के कहने लगे, यार अली, ऐसा करो कि पैगंबर इस्लाम की बारगाह में जाओ और जाने के बाद फातिमा का हाथ मांगो। हाय, डीलर हाय। साहब, डीलर साहब, डीलर साहब, डीलर आहा। साहब, डीलर साहब, तवज्जो मेरी तरफ, इसलिए कि मैं आपको देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देखें। और इस वक्त में मुझसे ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कि मैं मदीने वाले की बात कर रहा हूं। तवज्जो से वाह, हजरत अली गए कहाँ? बागीचे में, और दौड़ करके अबू बकर भी चले गए, उमर भी चले गए, उस्मान हाय, भी हाय। चले गए। जाने के बाद कहने लगे, अली वाह। ऐसा करो कि नबी के दरवाजे पे जाओ। कहा किस सुभान लिए? अल्लाह। कहा फातिमा का हाथ मांगने। फातिमा का हाथ हाय। मांगने। यार देखिए, रिश्ते बड़े अनमोल हुआ करते हैं। फातिमा का
ہاتھ مانگنے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے حضرت علی اس باغیچے سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد پیغمبر اسلام کے دروازے سبحان پہ آ اللہ، کر کے سبحان دستک اللہ۔ دیتے ہیں۔ جیسے ہی مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پہ آ کر کے دستک دیے ہیں علی، میرے نبی نے دروازہ کھولا، جیسے ہی علی کو نگاہوں کے سامنے دیکھا، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے حضرت علی سبحان جا کر اللہ۔ کے سلام پیش کیا اور کھڑے ہو گئے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ جانتے ہو علی نے کیا کہا؟ علی نے کہا یا رسول اللہ بس یوں ہی آ گیا۔ نبی نے فرمایا علی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ اے یا ہے۔ رسول اللہ یوں ہی آ گیا۔ علی بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ یا رسول اللہ بس یوں ہی آ گیا۔ غیب تھا، نبی نے فرمایا علی یوں ہی آ گئے یا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ واہ 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 واہ، سبحان یوں ہی اللہ، آ سبحان گئے یا میری بیٹی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو؟ جانتے ہو علی نے کیا کہا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ نا نا نا، میں نہیں آیا، ابو بکر نے بھیجا ہے۔ آقا میں خود نہیں آیا، عمر نے بھیجا ہے۔ آقا میں خود نہیں آیا، عثمان نے بھیجا ہے۔ اب میرے نبی کا جملہ سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں علی تم کو ابو بکر نے نہیں بھیجا، عمر نے نہیں بھیجا، عثمان نے نہیں بھیجا، علی تم کو خدا نے بھیجا ہے۔ اور فاطمہ کا رشتہ، فاطمہ کا انتخاب علی خدا نے تیرے لیے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان، ہاں، ابو بکر نے نہیں کیا بھیجا، بات، عمر نے نہیں بھیجا، عثمان نے نہیں بھیجا، علی تجھ کو خدا نے بھیجا ہے۔ زور سے کہہ دے، زور سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی تم کو خدا نے بھیجا ہے۔ سبحان اور اللہ، یاد سبحان رکھنا اللہ، میری واہ قوم واہ، کے زندہ جوانوں، باد، آج اگر بندے سے کہا جائے نا شادی کر لے، بندہ کہتا حضرت جی پہلے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ ہم کہتے جی، ہیں بھیا جی۔ بھیا کیا اب کیا کسی اور کے پیروں پہ کھڑے ہو؟ کیا بات کسی اور کے کہا نہیں، پیروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ کہاں کھڑے ہو؟ اسٹول پہ کھڑے ہو، چیئر پہ کھڑے ہو، تخت پہ کھڑے ہو، کہاں کھڑے ہو؟ کہا نہیں، ہمارا مطلب یہ کہ ہم پہلے گھر بنا لیں۔ اور خدا کے بندو، جب علی فاطمہ کو اپنے نکاح میں شامل کرنے کے بعد لے کر کے چلے تھے، اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں بلکہ زید بن حارثہ کے گھر میں علی نے فاطمہ کو جا کے رکھا۔ اے ہے ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، آج تو بیٹیاں بھی مکان دیکھ کے دی جاتی ہیں۔ بند کرو یہ سب کہ مکان اچھا ہوگا تبھی بیٹی دیں گے۔ اور خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے تقوی دیکھا ہے، میرے مصطفیٰ نے علی کا کردار دیکھا ہے، کیا بات، میرے مصطفیٰ نے علی کو دیکھا ہے۔ علی اور یار سبحان اللہ، عزتوں والے نبی کی عزتوں کیا والی بات ہے، بیٹی واہ واہ، جب گھر سے رخصت کی گئی نا، سبحان اللہ، سبحان جانتے ہو میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ کاش سبحان اللہ، کہ ہر باپ اپنی بیٹی کو یہی نصیحت کر کے اے بھیجے۔ ہے ہے، واہ واہ واہ، کاش ہر بیٹی اپنے گھر سے یہی پیغام لے کر کے جائے اپنی سسرال میں۔ سبحان اللہ، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ اوہ، گھر سے جا تو رہی ہو جی، میدان محشر میں اس حال میں ملنا اے کہ تیرا شوہر علی، میرا داماد علی تجھ سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اللہ، اکبر، کیا بات ہے، واہ تیرا واہ، شوہر علی، میرا داماد علی میدان محشر میں تجھ سے راضی ہو۔ راضی ہو، اور میں آہا، کہنا چاہوں گا قوم کی شہزادیوں، سبحان اللہ، شوہر اگر ناراض ہو گیا زندگی برباد ہے۔ اللہ ہاں، اللہ بند کرو اپنی زبانیں، اللہ، شوہروں کے خلاف کھولنا۔ نہ جانے کتنی بیٹیاں ایسی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کے خلاف زبان کو اتنا دراز کرتی ہیں۔ اگر کسی کا شوہر اپنے گھر سے نکل کے جاتا ہے، یہ لاشعوری کی وجہ سے کہتی ہے اللہ یہ شوہر میرا پلٹ کر کے واپس نہ آئے، ایسے ایسے جملے نکالا کرتی ہیں، لقوہ مار جائے تمہاری زبانوں کو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں غیرت نہیں آتی؟ یاد رکھو آج جو تمہارے پریوار میں عزتیں ہیں نا، یہ تمہارے شوہر کی وجہ سے ہیں۔ آج جو تمہارے پریوار میں شعور ہے نا، یہ تمہارے شوہر کی وجہ سے ہے۔ آج جو تمہارا معیار ہے نا، یہ تمہارے شوہروں کی وجہ سے ہے۔ آج جو تمہارا اسٹیٹس ہے نا، یہ تمہارے شوہر کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا میری قوم کی شہزادی، جس دن تیرے شوہر کا جنازہ تیرے گھر سے نکل گیا، تجھے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سفید پیرہن تیرے لیے لے کر کے آیا جائے گا، تجھی کو بیوہ کا ٹائٹل دیا جائے گا۔ یہ جنازہ تیرے گھر سے اگر اٹھ کر کے چلا گیا، یاد رکھنا تیری کوئی عزت کرنے والا نہیں ہوگا، سب تجھے تانے دینے والے نظر آئیں گے۔ آج جو تیرے بیٹے بھی تیرا ہاتھ چومتے ہیں، تیرے بیٹے بھی تیری پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، تیرے بیٹے بھی تیرے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں، یہ سب اگر صدقہ ہے تو تیرے شوہر کا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لگام دیں اپنے زبانوں کو، تالا لگائیں اپنی زبانوں پہ، اس لیے کہ گھروں میں برکتیں انہی کی ہوتی ہیں جن گھروں میں ازدواجی زندگی خوشحال گزرا کرتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برتن بجنے سے اللہ کی برکتیں حاصل نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔
کیا اللہ بات کی ہے، برکتیں حاصل نہیں ہوتی. بے اور شک. سنے قوم کی شہزادیاں بھی بیٹھی ہیں. اللہ اکبر. کاش کہ شاید میری کوئی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور آئے ہائے آپ کے لیے درس عبرت بن جائے. آئے ہائے. مولا علی لے کر کے چلے حضرت فاطمہ کو. اپنا ذاتی مکان نہیں، زید بن حارثہ کے گھر میں جا کر کے آپ نے قیام کیا ہے. اللہ اکبر. یہ وہی علی ہے. دیکھو تو یار علی کیا ہے اور فاطمہ کی زندگی کیا ہے. پوری زندگی سیدہ فاطمہ نے کبھی اپنے شوہر علی سے کوئی مطالبہ نہیں کیا. آئے ہائے ہائے ہائے. اب یہاں توجہ کریں. اللہ قوم کی اللہ. شہزادیاں پوری زندگی کبھی کوئی مطالبہ نہیں، بے شک بے شک. کوئی سبحان اللہ. خواہش کا اظہار نہیں کیا. کیا بات ہے. اور آج تو تم 10,000 کا شوٹ لا کے دے دو، آئے ہائے ہائے. آہا. 11,000 کا لا دو، کیا بات ہے. تھوڑی سی دیر کے لیے اچھا لگے گا، واپس آئے گی کہے گی لیکن تو تم بھی اچھا آئے ہو مگر فلانی کا بہت اچھا تھا. ہاں، یہ سچائی ہے. یہ حال ہے. صحیح بات. 11,000 15,000 کا لے کے آؤ گے تم، بعد میں یہی جواب ملا اچھا لے کے آئے تھے مگر فلانی کا بہت اچھا تھا. اور خدا کے بندو یاد رکھو. اور قوم کے شہزادیاں سنے پوری زندگی کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا. اللہ کیا اکبر. بات ہے. کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں مانگا سیدہ فاطمہ نے. اور اللہ اکبر مانگتی بھی کیسے؟ عزتوں والے نبی کی عزتوں والی بیٹی فاطمہ بات ہے. اللہ اکبر. رحمتوں والے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کبھی واہ، زندگی میں کوئی سبحان مطالبہ اللہ، نہیں سبحان کیا. اللہ. ایک دن سیدہ فاطمہ بستر استراحت پر ہیں، طبیعت ذرا سی ناساز ہے. حضرت علی اپنی آغوش محبت میں فاطمہ کے سر کو رکھے ہوئے. میاں بیویوں میں پیار ہونا چاہیے، محبت کیا ہونی چاہیے، بات ہے. خلوص واہ. ہونا چاہیے، کیا بات. للہیت ہونی چاہیے. بہت آغوش اچھا. محبت میں اپنے فاطمہ کے سر کو رکھے ہوئے. ماشاءاللہ. حضرت بہت. فاطمہ نے زبان کھولی، کہا شوہر سرتاج میں نے آج تک تم سے کچھ نہیں مانگا. سبحان اللہ اللہ، اکبر. سبحان اللہ. آج فاطمہ تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہے. علی نے فرمایا فاطمہ جلدی کرو، آج تک زندگی میں کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا، آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگو تو صحیح کیا مانگنا چاہتی ہو. سیدہ فاطمہ نے کہا میری طبیعت بھی علیل ہے، طبیعت بھی ناساز ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے انار کھانے کی خواہش ہو رہی ہے، آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا ہے. علی جلدی جاؤ بازار سے کوئی انار لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. حضرت علی اٹھے اور اٹھنے کے بعد دوڑ کر کے بازار کی طرف گئے. ایک ہی درہم حضرت علی کی جیب میں تھا، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں تھا. حضرت علی نے جا کر کے ایک انار خریدا اور اس کو لے کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ کے نام پہ کسی نے مانگ لیا. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. زور سے بولے کیا یار بات سبحان ہے. اللہ. اور آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. اللہ اکبر. حضرت علی کے قریب جیسے ہی وہ سائل آیا، حضرت علی کے قریب جیسے ہی وہ فقیر آیا، حضرت علی کی طرف دستے طلب پھیلانے کے بعد کہنے لگا علی اللہ کے نام پہ کچھ دو. حضرت علی نے جیب میں ہاتھ ڈالا، کوئی دینار نہیں. ایک ہی دینار تھا، اس کا انار خرید کے لے کر کے آ گئے. حضرت علی کی سخاوت دیکھے، علی نے وہ انار جو بیوی کے لیے لے کر کے جا رہے تھے آنے والے سائل کو دے دیا، فقیر کو دے دیا. اللہ اکبر. یہ انار اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد جیسے ہی دروازے پہ آ کر کے حضرت علی نے دستک دی، دروازہ کھلا. حضرت فاطمہ نے حضرت علی کا اترا ہوا چہرہ دیکھا. اور اب میں یہاں کہنا چاہوں گا میری قوم کی شہزادیوں، جب شوہر تھکن سے چور چور ہو کر کے اپنے گھر میں واپس آیا کرے، یاد رکھو کام سے فارغ ہو کر کے اپنے گھر میں آیا کرے. ہر بیوی کو چاہیے کہ اس سے مسکرا کے بات کرے، ہر بیوی کو چاہیے کہ اس سے مسکرا کے اس کو سلام کرے، اس لیے کہ وہ زمانے کی صحبتیں دیکھ کے آ رہا ہے، وہ زمانے کی پریشانیاں دیکھ کے آ رہا ہے، وہ زمانے کی مصیبتوں کا سامنا کر کے آ رہا ہے. اور یہاں بھی اگر تم نے مصیبتوں کا انبار لگایا تو پھر یاد رکھنا ایک شوہر کی دماغی سنتولن بگڑ جاتا ہے، اور اگر دماغی سنتولن بگڑا تو پھر گھروں میں خوشحالیاں پیدا نہیں ہوں گی. حضرت علی نے جیسے ہی گھر میں قدم رکھا ہے، فاطمہ نے چہرے کو پڑھ لیا. حضرت علی کے چہرے پہ اداسی نظر آئی. جانتے ہو عزتوں والے نبی کی عزتوں والی بیٹی نے کیا کہا؟ کہا علی میرے قریب آ جاؤ، علی میرے قریب آ جاؤ. جیسے ہی علی قریب ہوئے، سیدہ فاطمہ کہتی ہیں علی کیا ہوا، کیسے اداس چہرہ لے کے آ رہے ہو؟ علی میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ کو معلوم ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتے ہو. علی میں نے جو تم سے انار کا مطالبہ کیا تھا تم نے وعدہ خلافی نہیں کی. علی تم جا کر کے بازار سے خرید کے لائے ہو، میں جانتی ہوں. تم راستے میں آ رہے تھے علی، راستے میں اللہ کی راہ میں تم سے کسی نے انار مانگا ہے. اللہ اکبر. عزتوں والے نبی کی عزتوں والی بیٹی کا جملہ سنیں. حضرت فاطمہ کہتی ہیں علی
اس انار کو کھانے کے بعد مجھے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا سکون اس انار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد مل رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد مل رہا ہے. دیکھیں یار, اچھی ڈیوٹی لگا دی بھائی آپ کی. اللہ سلامت رکھے آپ کو, ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے. اور پتہ نہیں کب تک چلے یہ سلسلہ, مگر آپ بھی ہمت مت ہارنا, ٹینشن نہ لیجئے گا آپ. اللہ سلامت رکھے محبتوں کا آپ کی. سنیں, توجہ میری طرف کر لیں. بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. مجھے امید تھی آپ سے کہ آپ ہمت نہیں ہاریں گے, آپ نہیں ہاریں گے ہمت. اللہ سلامت رکھے. سنیں, حضرت علی پیغمبر اسلام کی شہزادی سے نکاح ہوا. حضرت فاطمہ نے کیا کہا, علی میں جانتی ہوں محبت کرتے ہو, اتنا سکون مجھے انار کھا کے نہیں ملتا جتنا سکون انار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد مل رہا ہے. بولیں گے زور سے سبحان اللہ, اور زور سے بولیں گے. اللہ سلامت رکھے آپ کو, سبحان اللہ. اتنا سکون نہیں ملتا کھانے کے بعد جتنا سکون اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے مل رہا ہے. جانتے ہو قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا, ایک میری راہ میں لے کر کے آؤ میں تمہیں 10 عطا فرماؤں گا. کتنا جی؟ ایک لے کے آؤ, کتنا دوں گا؟ زور سے بولیں, کتنا دوں گا؟ 10 عطا فرماؤں گا. ابھی اتنی باتیں کر ہی رہے تھے مولا علی اور فاطمہ الزہرا, اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. اللہ اکبر. علی نے جا کر کے دروازہ کھولا, اور جیسے ہی دروازہ کھولا, جانتے ہو نگاہوں کے سامنے کون تھا؟ حضرت سلمان فارسی کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہے. اللہ اکبر. پیغمبر اسلام کی بارگاہ سے چل کر کے آ رہے ہیں, ہاتھ میں 9 انار لے کر کے آئے ہیں. کتنے انار لے کے آئے ہیں؟ 9 انار لے کر کے آئے ہیں. وہ انار کا تھیلا علی کے سامنے کیا, اور علی کے سامنے کرنے کے بعد کہنے لگے, علی یہ 9 انار نبی نے بھیجے ہیں تمہارے لیے, یہ 9 انار نبی نے بھیجے ہیں تمہارے لیے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. جانتے ہو علی نے جب سنا نا کہ 9 انار لے کے آئی سلمان فارسی, حضرت علی کہنے لگے, نا 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 نا, یہ میرے نہیں ہو سکتے, یہ پڑوس میں کسی کے ہوں گے. سلمان فارسی کہتے ہیں, علی تمہارے لیے بھیجے ہیں. کہتے نا 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 نا, یہ میرے نہیں ہو سکتے, اگر میرے ہوتے تو 9 نہیں بلکہ 10 ہوتے. اللہ کرے کہ آپ سمجھ جائیں. ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, اللہ کتنے عطا فرمائے گا؟ زور سے 10 عطا فرمائے گا. علی نے کیا کہا, یہ 9 ہیں, اور یہ 9 میرے نہیں ہو سکتے, اگر میرے ہوتے تو کتنے ہوتے؟ زور سے, میرے ہوتے تو کتنے ہوتے؟ 10. اتنا کہنا تھا, حضرت سلمان فارسی نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک انار نکالنے کے بعد کہنے لگے, علی میں تو تمہیں چیک کر رہا تھا کہ اللہ کی ذات پہ کتنا یقین رکھتے ہو. اللہ کی ذات پہ کتنا یقین رکھتے ہو. علی یہ 9 نہیں بلکہ 10 انار اللہ کے محبوب نے آپ کے لیے بھیجے. اور اللہ کی ذات پہ کتنا یقین تھا علی کو جانتے ہیں. ایک یہودی کے باغیچے میں کام کیا, 2 کلو کھجور ملی بدلے میں محنت کے طور پہ. 2 کلو, کتنے کلو؟ 2 کلو کھجور. یہودی کہنے لگا, علی کچھ اور کام کر لو تاکہ کھجوروں میں اضافہ ہو جائے. علی کہتے نا 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 نا, 1 کلو میرے بچے کھائیں گے اور 1 کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے. اللہ اکبر. 1 کلو میرے بچے کھائیں گے, 1 کلو مدینہ کے غریب بچے کھائیں گے. یہودی چالاک بہت تھا, کہنے لگا یار کچھ زیادہ کام کر لوگے تو کل کام میں آ جائے گا. مگر علی سے زیادہ چالاک تھوڑی تھا. علی کہنے لگے, کل جو زندگی عطا فرمائے گا وہی رزق بھی عطا فرمائے گا. ہاں, جو کل زندگی دے گا وہی کل رزق بھی عطا فرمائے گا. یہودی کہنے لگا, علی مال اگر حرام ہو, مال اگر جائز ہو تو جمع کر لینا چاہیے, مال جائز ہو تو جمع کر لینا چاہیے. علی فرماتے, مال اگر حرام ہو تو عذاب ہوگا, اور مال اگر حلال ہو تو حساب ہوگا. علی فرماتے, علی نہ عذاب کا کام کرتا ہے نہ حساب کا کام کرتا ہے. بس آج کا کام ہو گیا, بات تمام. آج کا کام ہو گیا, بات تمام. گزارش میرے بھائی, آج شادی کی تقریب میں بیٹھے, اللہ کرے کہ کل کسی اور کی شادی کی تقریب میں بیٹھو گے. جب دلہن گھر میں آتی ہے تو یقیناً اللہ کی برکتیں لے کے آتی. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ ہر دلہا کو چاہیے, بہت سے دلہا تو ایسا کریم لگواتے ہیں چہرے پہ کہ انہیں توفیق ہی نہیں ہوتی اس دن تو منہ دھونے کی. دھو لیا تو کبھی چھوٹ جائے اور ریل کی جگہ ریل سامنے آ جائے. ہاں,
نہ جانے کتنی بیٹیاں بھی بیوٹی پارلر میں تیار ہو کے آتی ہیں اور وضو اس لیے نہیں کرتی، اگر کر لیا تو 8 سے 10 ہزار پہ پانی پھر گیا. بیٹے بھی نہیں کرتے ہو. خدا کے بندو اسی وجہ سے وہ اس دن نماز بھی نہیں. اور سچائی یہ ہے کہ جب کسی کی بیٹی تیرے گھر میں آ کر کے قدم رکھے تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ بھی وضو کرے اور بیٹی کو چاہیے کہ وہ بھی وضو کرے، اور دونوں میاں بیوی باوضو ہونے کے بعد اللہ اکبر اپنے کمرے میں جا کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. ادھر نماز نفل پڑھنے کے بعد جیسے ہی یہ دونوں فارغ ہوں گے، اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد جو دعائیں کی جائیں گی، اللہ کا کرم یہ ہوگا ان کی کوکھ سے، ان کے ذریعے سے جو نسل دنیا میں آئے گی، اللہ ان سب کو مصطفیٰ کا عاشق بنائے گا. ہاں، ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائے گا. برکتیں تبھی تو نازل ہوں گی، برکتیں تبھی تو حاصل ہوں گی کہ نہیں؟ نمازیں نہیں پڑھتے. اور خدا کے بندو اتنی پٹی لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے جو وضو کرنے میں زحمت ہو؟ یہ جو نیچرل چہرہ ہے بعد میں بھی تو یہی رہنا ہے نا، تو پھر ضرورت کیا ہے یہ سارے ڈرامے کرنے کی؟ نہیں، ایک دن کے لیے اگر تم خوبصورت بن جاؤ گے تو پھر کیا پوری زندگی وہی کراتے رہو گے؟ بدلو یار، طریقے بدلو. اللہ سلامت رکھے آپ کو. ہاں، سب سے زیادہ مستحق تو جس کے ہونا چاہیے، جس کے ہونا چاہیے، جس کے پٹی لگنی چاہیے، وہ ہوتا ہے بچولیا، اور وہی کالا کلوٹا پھرتا ہے. ہاں، میں تو کہتا ہوں یہ سچی بات ہے، یہ سچی بات ہے. ارے میاں، رشتہ کراتا ہے وہ ابتدا سے لے کر کے انتہا تک کس قدر محنت کرتا ہے. اس کے لگواؤ پٹی. ہاں، اس کے جب لگے گی اس کا چہرہ کھلنا چاہیے، مگر جیسے شادی کے دن قریب آتے ہیں اس کا چہرہ نیپال کا بٹوا بن جاتا ہے. یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک کی نہیں. ہر شادی میں بچولیا ہوتا ہے، ہر شادی میں. اب بڑی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں بچولیا کی بھی، مگر کچھ بچولیا بڑے شاطر ہوتے ہیں، بہت استاد ہوتے ہیں صاحب. سچی بات ہے یہ، اور میں کسی کی مخالفت میں نہیں کر رہا، یہی سچائی ہے. نہ جانے کتنے بچولیا تو ایسے ہیں کہ جو رشتے کرانے پہ جی رہے ہیں. ہاں، رشتے کرانے پہ اللہ بچائے اور یقیناً بچائے. میں تو اوپن طریقے سے کہتا ہوں، اللہ نے اس کو سبب بنا دیا تمہارے ملانے کا، تو اللہ توفیق دے تو خود ہی ملا لو. ہاں، اسی میں بھلائی ہے. اور اگر ایسا نہیں کیا تو پھر کہیں نہ کہیں دراریں پیدا ہو جاتی ہیں. کیا بات ہے، اللہ توفیق دے تو خود ہی صحیح فرما رہے ہیں. اتنا تو کہہ دو، نبھا لو. نبھا لو. کیا ارادہ ہے بولے؟ ایک ذریعہ ہوتا ہے بچولیا، ایک سبب ہوتا ہے بچولیا، اور یقیناً یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. اگر اس کے بیچ میں نیت خراب ہو جائے تو اس کا اپنا ذاتی عمل ہو سکتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اللہ کی عطا ہوتا ہے بچولیا، اللہ کے کرم سے یہ سب ہوتا ہے. بے الحمدللہ. شک بے شک. ہاں، اور خیال بھی رکھنا چاہیے بچولیوں کا. اب تو لیلن چل رہی ہے بچولیوں کے لیے، لیلن. ہاں،